بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے، پھر اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستو، آج میں خصوصاً موضوع میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اپنا میلاد خود منانا ثابت ہو جائے تو پھر کس کی جرت ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت مانے۔ تو میرے دوستو، اس حوالے سے بہت زیادہ کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ایک عظیم مجمع تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تشریف فرما ہیں۔ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی موجودگی میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جیسے ممبر پر آئے تو میرے کریم نے فرمایا، من انا، اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ اللہ، اب یہ نیا انداز ہے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمانے لگے، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، قربان جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر کہ وہ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول بن کر اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ میرے کریم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر فرمانے لگے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمانے لگے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو، جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا تو ان میں سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ان بہترین لوگوں میں سب سے اچھے لوگوں میں مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مختلف قبائل بنائے، پھر ان قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مختلف گھر بنائے، پھر ان گھروں میں سب سے بہترین گھروں میں مجھے مبعوث فرمایا۔ اور پھر فرمایا، بس میں ذات کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے ان تمام لوگوں میں سے بہتر ہوں۔ اور اس طرح ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ذات کے حوالے سے بتائیں، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عظیم جملے ارشاد کیے۔ پہلا جملہ سنیے، میرے کریم نے فرمایا، میں جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لایا۔ اللہ، وہ دعا کیا تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں تعمیر فرما رہے تھے تو تعمیر کرنے کے بعد جو رب کریم سے دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہ عظیم دعا جو ارشاد فرمائی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لایا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں وہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کر تشریف لایا۔ یہاں پر ایک بات میں کوٹ کرتا چلوں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روح کائنات کے اوپر تشریف لاتے رہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ذمہ کرم کے اندر جو کام تھے
ان میں دو کام عظیم یہ بھی تھے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کے اندر توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، یہ جو تم سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان تمام کوئی چیز تمہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا کام ان کے ذمہ کرم میں یہ بھی تھا کہ وہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے تھے لوگوں کو۔ انہیں کہا کرتے تھے، اے لوگوں، آخری زمانے کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اے لوگوں، اگر ان کا زمانہ پا لینا تو ان کی مدد بھی کرنا اور ان کا ساتھ بھی ضرور دینا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں، اے لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو لوگوں کو کہنے لگے، اے لوگوں، یاد رکھنا بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، میرے بعد وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور فرمانے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، فرمانے لگے بس لوگوں تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ میرے بعد جو تشریف لانے والی ذات مقدسہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اب بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اب جو تشریف لائیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو میرے کریم فرمانے لگے، اے لوگو، میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی وہ عظیم خوشخبری بن کے اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں اماں جان کا عظیم خواب بن کے اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہوں۔ وہ خواب کیا تھا؟ لوگوں، رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ایک بار خواب ملا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن پاک کے اندر آپ کا نور موجود تھا، تو خواب ملا کہ اے سردار، اے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کی جسم پاک کے اندر جو نور ہے وہ عظیم نور ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہے۔ وہ خواب ملا تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں اماں جان کا عظیم خواب بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہوں۔ میرے دوستو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ کرام کے مجمع تشریف فرما تھے، میرے کریم نے اپنی شانوں کا خود تذکرہ فرمایا، تو گویا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا سنت ہے اور نہ بدعت ہے، اور نہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنی پیار اور محبت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منایا